آواز بلند پیش کیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا گنہگاروں نہ گھبراؤ ماہ رمضان آیا ہے گنہگاروں نہ گھبراؤ ماہ رمضان کھلا ہے بارگاہ رب دو عالم کا دروازہ کھلا ہے بارگاہ رب دو عالم کا دروازہ عبادت کے لیے آؤ ماہ رمضان آیا ہے اور گناہوں سے کرو توبہ ندامت سے جھکاؤ سر جسے سمجھ آ رہی بلند آواز سے سبحان اللہ گناہوں سے کرو توبہ ندامت سے جھکاؤ سر رضا اللہ کی پاؤ ماہ رمضان آیا ہے رضا اللہ کی پاؤ ماہ رمضان آیا ہے یقیناً اعمال کا پلہ کرو بھاری ارے یارو نہ پچھتاؤ ماہ رمضان آیا ہے ہر ایک بیمار کو اب ملنے والی ہے شفا کامل ہر ایک بیمار کو اب ملنے والی ہے شفا کامل مریضوں خوب اتراؤ ماہ رمضان آیا ہے گنہگاروں نہ گھبراؤ ماہ رمضان آیا ہے حمد و صلاۃ کے بعد پیارے بزرگوں اور دوستوں اس ناچین نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ تلاوت کی
دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو اور عالم اسلام کو ماہ رمضان مبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو اس ماہ مقدس کی رحمتوں اور برکتیں لوٹنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مقدس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹ سکیں۔ اور عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے، وہ کتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسے ایسے مواقع فراہم کرتا ہے، ایسی ایسی لمحات، ایسی ایسی ساعتیں فراہم کرتا ہے کہ رب فرماتا ہے میرا اعلان ہو رہا ہوگا، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اب وہ ماہ مبارک، وہ سیزن، وہ موسم بہار، عبادت کا موسم بہار رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اور یقین جانیے کہ شاید ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو اس کی قدر نہ ہو، جو فی زمانہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم مسلمان اس ماہ مقدس کا کتنا احترام کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ایک حدیث پاک ہی کافی ہے کہ جس کے راوی ہیں جناب سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ماہ مقدس یہ کتنا برکتوں والا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام شعبان کے آخری دن اور رمضان مبارک سے ایک دن پہلے تمام صحابہ کرام کو جمع فرما لیتے، تمام کو جمع فرما لیتے، اور پھر رمضان المبارک کی اہمیت کا بتاتے کہ اے لوگو، تم پر ایسا ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے جو رحمتوں والا، برکتوں والا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو نفل ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کا درجہ عطا فرمائے گا، اور جو فرض ادا کرے گا، ایک فرض ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 گنا اس کا ثواب، اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس میں اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیتا ہے، خزانے کھول دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ غرباء کی غمخواری کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے ساتھیوں کہ اگر ہمارا کوئی مہمان آنے والا ہو، باہر سے یا باہر ملک سے آنے والا ہو، والد ہو یا بھائی ہو یا قریبی رشتہ دار ہو، تو اس کے آنے پر ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنی خوشی کرتے ہیں، اور گھر کو اچھی طرح سجاتے ہیں، اور سارا ساز و سامان، اس کی تواضع جو خدمت کرنی ہے وہ سودا سلف پہلے سے لے لیا جاتا ہے، بلکہ اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں اور خوشی خوشی اسے گھر لے آتے ہیں۔ یارو ہمارے پاس اللہ کا مہمان آیا ہے، اللہ کا مہمان آیا ہے۔ جہاں اپنے مہمان کی اتنی قدر کرتے ہو، کاش کہ ہمیں اس بات کا بھی احساس ہو کہ ہم اللہ کے مہمان کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ جتنا ہم تگ و دو اپنے مہمان کے لیے کرتے ہیں، دنیا دار کے لیے کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کرتے ہیں، اس کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تاکہ کل کہیں جا کر یہ میری گلہ نہ کرے، کل کہیں جا کر میری یہ گلہ نہ کرے کہ فلاں کے پاس میں گیا، اس نے میری خاطر تواضع نہیں کی، میری خدمت نہیں کی۔ تو یاد رکھو یہ رمضان بھی اللہ کا مہمان ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک مہینے کے لیے یعنی 29 یا 30 دن کے لیے آیا ہے۔ تو
تو جو خوش نصیب اس کی قدر و منزلت کرتا ہے، جو خوش نصیب اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں لوٹتا ہے، تو پھر کل قیامت کے دن یہ اللہ کا مہمان رب کائنات کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے، اے پروردگار یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے میری تعظیم کی ہے، لہذا اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ احسان، اس کا فضل و کرم کہ آپ کو اور مجھے ایک بار پھر یہ ماہ مقدس نصیب ہوا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کہ دو شخص آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر دست اقدس پہ اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ان میں سے جو ایک تھا وہ نیکیوں میں کچھ زیادہ ہی آگے لگا رہتا اس کوشش میں، تو ایک غزوہ آیا جس میں وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا، اور اس کے بعد جب لمحات گزرتے گئے، ایک سال گزر گیا، سال کے بعد وہ جو دوسرا صحابی آیا تھا جس نے کلمہ پڑھا حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر، سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا، اس کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک خواب دیکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کی قدر و منزلت کیا ہے، جسے ہم عام سمجھتے ہیں نا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری روٹین پہلے تھی، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا، اب بھی یہی رہ گئی، تو ہم نے رمضان کو کیا پہچانا، ہم نے کیا قدر کی اس مہمان کی۔ اگر ہم روٹین اپنی نہیں بدل سکے، یارو روٹین بدل جاتی ہے، عادتیں بدل جاتی ہیں اگر انسان کوشش کرے۔ اب جو بندہ پہلے 7 بجے اٹھ کے ناشتہ کرنے والا تھا اس کی روٹین بھی چینج، جو 9 بجے ناشتہ کرنے والا تھا اس کی روٹین بھی چینج، جو 12 بجے ناشتہ کرنے والا تھا اس کی روٹین بھی چینج ہو گئی۔ اب سارے سحری میں اٹھ کر کھا رہے ہیں۔ عادت بدلی کہ نہیں بدلی؟ سارے سحری میں اٹھ کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ پورا مہینہ ہمیں عادت بدلنے کے لیے کافی ہے، یہ 1-2 دن نہیں ہے۔ اگر انسان خود کو بدلنا نہ چاہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے۔ اگر ہم خود اپنی زندگی میں انقلاب ہی نہیں چاہتے، اگر ہم اپنی زندگی کو بدلنا ہی نہیں چاہتے، کئی رمضان آئے گزر گئے، کئی روزے آئے گزر گئے، کئی ایسے مواقع آئے، شب براتیں آئیں گزر گئی، کئی شب قدر آئی گزر گئی، ہم 10 سے مس نہیں ہوئے۔ اگر ہماری عادات پہلے کی طرح ہیں، وہی عادات ہمارے اندر ہیں، کم از کم زندگی میں صرف ایک عادت کی اگر ہم اپنے چھوڑ دیں، گندی بری جو عادت ہوتی ہے، صرف ایک عادت سال اگر ہم چھوڑتے جائیں نا، تو آج 40 سال کسی کی عمر ہے، کسی کی 25 سال عمر ہے، کسی کی 30 سال عمر ہے، کسی کی 25 سال، کسی کی 50 سال، تو 50 عادتیں تو چھوٹ جاتی ہیں نا، بری عادتیں چھوٹ سکتی ہیں 50 بری عادتیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہم ایک ہی ضد پر ہیں کہ بس رمضان آیا، ہم نے تھوڑی سی روٹین 1-2 دن دیکھا کہ مسجدوں میں رش لگ گیا، تراویح میں وہ آخر تک سین تک صفیں بندی ہیں، بس 2 دن کی بات ہے، 3 دن کی بات ہے، اس کے بعد صفیں گھٹنا شروع ہو گئی۔ پھر بہانے ہیں کہ حافظ بہت آہستہ پڑھتا ہے اور لمبا ٹائم لے رہا ہے، ہم اتنا کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جس رب نے تمہیں ساری زندگی کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے، کبھی ویل چیئر والے سے پوچھو نا کہ چلنے کی قدر و منزلت کیا ہے، ٹانگوں کی قدر و منزلت کیا ہے، کسی نابینا سے پوچھو کہ آنکھوں کی قدر و منزلت کیا ہے۔ جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں نا، جس کے پاس ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں یا آنکھیں نہیں ہیں، یہ ایسے عضو ہیں کہ آپ کو کروڑوں اربوں میں بھی نہیں مل سکتے۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اب اس رب کے لیے تم 1 گھنٹہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اس ماہ مقدس کی جو خصوصی عبادت ہے نا، ایک تو جو خاص عبادت ہے وہ ہے اس کا روزہ آپ جو ہے نا کسی اور دن نفلی تو ہو سکتا ہے لیکن فرض روزہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کی دوسری جو خاص عبادت ہے وہ ہے تراویح، یعنی حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا نا کہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو، تو رات کا قیام یہ تراویح ہے۔ اب آپ اسی طرح روٹین کے مطابق عشاء کی نماز پڑھ کر چلے جائیں، اور یہ ایک عذر الگ بات ہے، بیماری ایک الگ بات ہے، لیکن خدا را اس عادت کو
آپ کوشش کریں اگر چاہیں نا یار، ہم نے ایسے بھی نمازی دیکھے جو اشاروں پر پڑھ رہے ہیں، اشاروں پر، چلنے کی قوت نہیں ہے، بولنے کی قوت نہیں ہے اور حرکت کرنے کی قوت نہیں ہے، لیکن جب نماز رگوں میں رچ بس جاتی ہے نا، پھر خدا کی قسم ہم نے ایسے بھی دیکھا۔ میری اپنی والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریب کے رحمت فرمائے، جب نیشنل ہاسپٹل میں کراچی میں ایڈمٹ تھی، اب بے ہوشی غنودگی کے عالم میں ہے، اس عالم میں بھی کہتے ہیں بیٹا میرے لیے پانی لاؤ تاکہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ اشارے کر رہی، کیا میں نے کہا یہ نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ یارو، جن کے رگوں میں نماز رچ بس جاتی ہے، عبادت کا ذوق رچ بس جاتا ہے، وہ پھر نہ دنیا دار کو کسی اس آڑے آنے دیتے ہیں، نہ کسی دوست کو اس آڑے آنے دیتے ہیں، نہ کسی رشتہ دار کو۔ وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، پہلے رب کا قرب حاصل کر لو، پہلے رب کا قرب حاصل کر لو۔ تو عزیزان محترم، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، اب اس کے لیے ہم سے 1 گھنٹہ نہیں کھڑا ہوا جاتا، یا تو پھر ایسی مسجد ڈھونڈیں گے جہاں صورتیں پڑھائی جائیں۔ 20 منٹ میں ساری تراویح ختم۔ ہم نے کیا اہتمام کیا اس روزوں کا، کیا اہتمام کیا ماہ مقدس کا، کیا احترام کیا ہم نے رمضان مبارک کا، جو مہینہ آیا اسی لیے کہ ہم عبادت کو بڑھائیں، عبادت کا ذوق پیدا کریں، اپنی روٹین کو جو ہے نا چینج کریں۔ ہم اگر یہ گھنٹہ پہلے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری یہ روٹین بن چکی ہے کہ یہ عشاء کے بعد کا جو ٹائم ہے نا، جا کے اکثر کا ہوٹلوں میں گزرتا ہے یا کسی کا بائی پاس بھی جا کے گزرتا ہے، گھنٹوں وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب بھی اگر ہمارا روٹین، ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے عشاء کے بعد جا کے بائی پاس میں بیٹھنا ہے یا ہوٹل میں جا کے گھنٹہ گزرنا ہے، تو پھر آپ خود گریبان میں جھانکے کہ ہم نے رب سے وفا کی تو کیا وفا کی۔ جس رب نے ہمیں اتنی نعمتوں سے، کبھی کوئی بھوکا سویا ہے؟ دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، رب تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کسی کا محتاج نہیں کیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جب اس کی رضا کے لیے کھڑے ہو کر قرآن سننے کا وقت آتا ہے تو ہمیں پھر بھی دوست نہیں بھولتے، ہمیں پھر بھی ہوٹلیں نہیں بھولتی، ہمیں پھر بھی بائی پاس نہیں بھولتا۔ تو اس لیے میرے ساتھیو، آؤ، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ، اس کی قدر و منزلت کو سمجھیے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا وہ 2 صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کیا تھا، ان کے دست اقدس پہ، ان میں سے جو ایک تھا جو عبادت کا زیادہ، نیکیوں کا زیادہ شوق رکھتا تھا اور 1 سال پہلے شہید ہو گیا تھا، اور ایک دوسرا تھا جو اس کے 1 سال بعد شہید ہوا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ جنت سے دروازہ کھلتا ہے اور کنٹرولر باہر آتا ہے، فرشتہ باہر آتا ہے۔ اس نے آ کے اس شخص کو، اس صحابی کو آواز دی جو 1 سال بعد فوت ہوا، 1 سال بعد فوت ہوا۔ وہ داخل جنت ہوا۔ اس کے بعد جو شہید ہوا تھا اسے بلایا گیا، وہ داخل جنت ہوا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو مجھے کنٹرولر نے روک دیا، فرشتے نے روک دیا، کہا کہ ابھی تیرے جانے کا وقت نہیں آیا۔ میں اس دنیا میں موجود تھا، میں تو خواب دیکھ رہا تھا، یہ تو جنت تو مرنے کے بعد ہے، وصال کے بعد ہے۔ کہا کہ تیرے اب جانے کا وقت نہیں آیا۔ تو اتنے میں آنکھ کھل گئی تو اس خواب کا اتنا چرچا ہوا، حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ یہ خواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا، اور میں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، ہاں اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ جو آپ کے ہاتھ میں دونوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ایک شخص، ایک صحابی جو نیکیوں میں سبقت لے جانے میں بھی اس سے آگے تھا، وہ شہید بھی ہوا، لیکن شہادت کے باوجود پہلے اس شخص کو بلایا گیا جو 1 سال بعد فوت ہوا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب ذرا قدر و منزلت کو سمجھیے کہ رمضان کیا ہے، اس کی بہاریں کیا ہیں، اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو شہید ہو گیا 1 سال پہلے، اس کے سارے نامہ اعمال منقطع ہو گئے۔ یہ جو دوسرا صحابی تھا 1 سال زندہ رہا، یہ 1 سال نیکیاں بھی کرتا رہا، 1 سال نمازیں بھی پڑھتا رہا، اور 1 سال اس نے رمضان مبارک بھی پایا ہے۔ 1 سال اس نے رمضان، یعنی اس سے 1 رمضان آگے چلا گیا ہے، 1 رمضان آگے چلا گیا ہے، اور 1 رمضان اسے زندگی میں اور ملا ہے، جس کی وجہ سے اس کنٹرولر نے، اس فرشتے نے اسے پہلے جنت میں داخلہ عطا کیا ہے۔ اندازہ لگائیں میرے ساتھیوں کہ 1 رمضان اگر زیادہ آ جائے اور 1 رمضان مل جائے زندگی میں مزید، تو اللہ تبارک و تعالی کیا
شان بڑھا دیتا ہے اور کیا مرتبہ بڑھا دیتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہا، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوگا۔ روزہ میرے لیے ہے، آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب دیا جاتا ہے، اجر دیا جاتا ہے، لیکن بدلے میں اللہ نہیں کہتا کہ اس نیکی کے بدلے میں تجھے مل گیا ہوں۔ روزہ ایسی نیکی ہے، ایسی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی جزا میں ہوں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ صوفیہ جب یہ احادیث یا اقوال پڑھتے ہیں نا، وہ گہرائی میں جاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دریا رحمت جوش میں آیا، کہا کہ سارے حاضر ہو جاؤ اور آج خزانوں کو منہ کھول دو، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہوگی، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہوگی۔ اب سارے دوڑے اس طرف، کسی نے ہیرے پر، کسی نے جواہرات پر، کسی نے قیمتی چیز پر، کسی نے کس چیز پر ہاتھ رکھا کہ یہ چیز میری، یہ چیز میری۔ ایاز جو اس کا غلام تھا نا، وہ بیٹھا رہا، ایاز بیٹھا رہا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جہاں خزانوں کے منہ کھلے ہیں، جو چاہیے تو لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایاز نے کہا اجازت ہے مجھے؟ کہا ہاں۔ ایاز اٹھے اور گھوم کر نا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ کی طرف آئے اور کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر آپ کا قول یہی ہے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہوگی، تو مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے صرف، مجھے تو چاہیے، بتا اگر وعدہ کرتا ہے کہ تو میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ یار تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، ہاں میں قول کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے، تو اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں رب کا ہو جاؤں، رب کا ہو جاؤں، الصوم لی وانا اجزی بہا وانا اجزی بہ، کہ میں جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے اس کی جزا میں خود ہوں۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والوں اور گلہ کرنے والوں کہ یہ معاملہ ہے، یہ مسائل ہیں، جب جس چیز سے رب ملتا ہو ہم اسی سے بھاگ رہے ہوں، جس نیکی سے، جس عبادت سے رب کا قرب ملتا ہو، ہمیں بھوک ستائے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ٹینشن ہے، کسی کو بیماریاں ہیں، خدا کی قسم روزہ شفا ہے، شفا ہے، ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم روٹین چینج کریں۔ اس ماہ مقدس میں ایک پیکج ہے، پیکج کیا ہے کہ کم از کم اتنی کوشش کریں کہ پورے ایک مہینے میں ایک بار تو ختم قرآن کر لیں۔ بلند آواز کہے سبحان اللہ۔ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو کوشش کرے کہ ایک بار تو پورا ختم کر لے۔ اگر نہیں پڑھ سکتا کم از کم اتنی کوشش کرے کہ کسی حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کر ڈیلی سوا سپارہ سن کر، اس طرح بھی قرآن سنا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے اس طرح بھی۔ اگر پڑھنا نہیں آتا آپ کسی حافظ قرآن کے پیچھے تراویح کھڑے ہو کر پڑھیں، ڈیلی سوا سپارہ پڑھا جاتا ہے تو 27 کو آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسرا میرے ساتھیوں، جس طرح عام روٹین ہماری چل رہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ افطار کا ٹائم آیا تو بھی کھانے پر توجہ، سحری کا ٹائم آیا تب بھی کھانے پر توجہ، یہ اہم ایسے اوقات ہیں کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہزارہ گناہوں کی یعنی جہنم سے آزادی ملتی ہے افطار کے وقت اور سحری کے وقت۔ ہمیں تو کھانے سے فرصت نہیں، دن طرح طرح کی نعمتیں، اقسام، انواع و اقسام پڑھیں۔ ایک گزارش تو میں یہ ضرور کروں گا کہ اپنے سامنے کئی ڈشیں رکھ کر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ضرور شکر ادا کیجئے، لیکن خدا کے لیے اپنے پڑوس میں، اپنے آس پاس کوئی ایسا گھر جس گھر میں اتنی نعمتیں نہ ہوں، اتنی ڈشیں نہ ہوں، تو آپ ضرور کوشش کریں کہ اپنے اس کھانے میں سے اس گھر تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اچھی طرح کا کھانا کھا سکے اور آپ کو دعائیں دے۔ اور دوسری بات جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ افطار اور سحری کا ٹائم خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہمیں اس ٹائم گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے
دعا کرنی چاہیے، اپنی جو حاجات ہیں، جو مشکلات ہیں وہ پیش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا اس میں جوش میں ہوتا ہے، سحری کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی، جس طرح کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ دار کی جو بو ہے نا، منہ سے جو بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ ہے، کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ اہمیت اور فضائل ہیں عزیزان محترم، یہ اہم مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ذوق سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے، ذوق سے قرآن سننے کی توفیق عطا کرے، اور ذوق سے عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً عزیزان محترم کہ تہجد کا ٹائم یعنی سحری کا ٹائم تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، جب بھی آپ سحری کے لیے اٹھیں پہلے 8-10 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور اس ماہ مقدس کی صدقے اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا